جواب دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے جلوس میں جب آپ نکلو تو اس نیت سے نکلو کہ آج ہم اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں جو نبی کے نام پر جھنڈا اٹھا رہے ہیں، کل میرے حضور اپنے کالی چادر میں ہمیں چھپائیں گے، کالی کملی میں ہمیں چھپائیں گے، جہاں کوئی پانی نہ ہوگا مالک جنت حوض کوثر کا جام پلائیں گے، جہاں کوئی مکان نہ ہوگا مصطفیٰ اپنے رب سے ہمیں جنت دلائیں گے۔ جب اس یقین کے ساتھ آپ جلوس محمدی میں شریک ہوں گے تو خدا کی قسم آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آپ کا عقبہ بھی سمجھ جائے گا۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے صاحب۔ اگر آج کی رات نہ ہوتی تو دنیا میں کسی رات کا وجود نہ ہوتا، آج کی تاریخ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی تاریخ ہوتی، آج کا مہینہ نہ ہوتا تو دنیا میں کسی مہینے کا جنم نہ ہوتا، آج کی رات جو ذات دنیا میں آئی ہے اگر وہ ذات نہ ہوتی تو نہ حضرت آدم ہوتی، نہ حضرت یحییٰ ہوتی، نہ حضرت زکریا ہوتی، نہ حضرت دانیال ہوتی، نہ حضرت شعیب ہوتی، نہ حضرت سیس ہوتی، 1,24,000 انبیاء مرسلین نہ ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شجر و حجر ہوتی، نہ بحر و بر ہوتی، نہ خشک و تری ہوتی، نہ ہوا فضا ہوتا، کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ تبھی تو میرے امام جب اپنے آقا کی بلندی کو سنے، جب میرے امام نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سوچنے لگے، یا رسول اللہ جب آپ اتنے لاجواب ہیں، یا رسول اللہ جب آپ اتنے بے مثال ہیں تو یا رسول اللہ آپ کو کہوں تو کہوں کیا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت یہی کہتے کہتے جب مکے میں پہنچے تو میرے امام نے قلم کو جنبش دی، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی لیے محبت رسول اصل ہے، جان ہے، ایمان ہے، ہماری اور آپ کی پہچان ہے نا، دامن نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، جب تک جسم میں جان رہے گی یہی کہتے رہیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہے نا۔ صرف آپ یا رسول اللہ کا ورد کرتے رہیے، آپ بدعقیدگی سے بچ جائیں گے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور جب کہو گے یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے میرے آقا میری خبرگیری لیجیے۔ میرے امام فرماتے ہیں نبی کی شان یہ ہے کہ جو جہاں سے پکارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پلا کو سلام، ہے نا۔ تو اسی لیے جلوس ادب کے ساتھ اور دنیا والوں کو پیغام دو۔ آپ چند لوگ نکلو گے تو آج دنیا یہ سمجھ رہی کہ مسلمان ختم، لیکن جب آپ نکلو گے میدان میں تو یہ فسطائی طاقتیں جب آپ کی جماعت کو دیکھیں گی تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ بغیر دیکھے جب اس محمد کے جنم دن پر پیدائش پر یہ خوشی اس قدر منا رہے ہیں کہ اپنا وقت قربان کر رہے ہیں، اپنی دولت قربان کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں، اگر اس نبی پر انگلی اٹھاؤ گے تو یہ انگلی توڑ دیں گے، زبان کھولو گے تو یہ زبان کاٹ دیں گے، اور دنیا کو یہ پتا چل جائے گا کہ نبی کے ماننے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے، ہے نا۔ اسی لیے اس عزم کے ساتھ نکلو، اس بار تو اور زیادہ تعداد میں نکلیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے پوسٹر واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے دنیا یہ سمجھ رہی ہے ختم ہو جائے، یہی یزیدی سوچ تھی، یزیدیوں نے کربلا میں یہی سوچا تھا کہ حسین کٹ گئے ختم ہو جائیں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جو بچا تھا آج وہی دلوں میں ہے، جو بچا تھا جو کٹا تھا آج وہی دلوں میں ہے، جو کٹا تھا آج وہی سر کا تاج ہے، جو کٹا تھا آج اسی کا نام لیا جا رہا ہے، جو کٹا تھا آج وہی اسی کا نقش قدم ہمارے لیے راہ مستقیم ہے، اور جو بچا تھا اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، جو بچا
بچا تھا اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، جو بچا تھا آج بھی اس پر دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ بلا تشبیہ اگر ہم کٹ بھی گئے پھر بھی ہمارا نام زندہ رہے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت۔ چندہ وندہ دل کھول کے کیا کرو، ہر کام میں یہاں لڑکے بٹا کرے تو کہتا نا شمار ہے، نبی کے نام پر جتنا دے دو اتنا، نبی کے نام پر جتنا دے دو اتنا ہی کم ہے۔ نبی نے صرف مال غنیمت طلب کیا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گھر گئے، جتنا سامان تھا سب نکالا، باندھ دیا، باندھنے کے بعد لے کر کے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی کچھ مال لے کر کے پہنچے۔ حضور نے کہا عمر کیا لائے؟ کہا سرکار آدھا لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا صدیق تم کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جتنا تھا سب لے آیا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہے نا۔ نبی کے نام پر اتنا دو صاحب، جتنے خرچ کرو گے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تمہیں اتنے عطا کرے گا، ہے نا۔ اس میں نہ پوچھا کرو کہ کتنا لگا ہے، اور نہ ڈائری دیکھا کرو کہ فلانے کتنا دیے نہیں۔ اما ہر چیز میں دیکھا تو ایمان دیکھا تو کہ فلانے چندے میں دیکھتے ہو فلانے کتنا دیے، لیکن یہ چیز منائی دیکھتے ہو کہ فلانے عمرہ کرے چلا گئے ہے لاؤ ہم چلا جائے، یا کنا کنا صرف چندہ دیکھو، فلانے اجمیر شریف جاتے تو ہم ہوں جائیں، فلانے چہرہ پر داڑھی رکھ لینی تو ہم ہوں رکھنی چاہیے، تو مہن نہیں صرف کون چیز میں کمپٹیشن ہے، دین کے کام میں یہاں کمپٹیشن نہیں ہے۔ صرف کمپٹیشن کب ہے؟ چندہ دیکھیے تو کمپٹیشن ہے، یا تو کہیں فلانے منکاپور میں نہیں ہم گونڈم زمین خرید لیے، فلانے گونڈم خریدنی ہو ہم لکھنؤ میں خرید لیے۔ دنیا کے لیے کمپٹیشن مت کرو، اللہ جسے جو توفیق دے وہ دے، لیکن جو بھی دو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بیش قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت ہے، اور اگر یہ دل سے نکل جائے تو سب بیکار ہے، یہ دل سے نکل جائے تو سب بیکار ہے۔ عالم یہ تھا کہ دنیا میں انسان تھے لیکن انسانیت، مانوتا، بھائی چارہ کچھ نہیں تھا۔ لوگ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کرنا باعث فخر۔ عالم یہ تھا کسی عورت کا شوہر مر جاتا اس کو اس کے شوہر کی چتا پر رکھ کر کے زندہ جلا دیا جاتا، اگر جلایا نہیں جاتا تھا تو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور بند کرنے کے بعد پھر اسے 3 مہینے کے بعد نکالا جاتا تھا، کھانا پانی کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر کالک لگائی جاتی تھی، پھر آبادی میں شہر میں محلے میں گھمایا جاتا تھا، اور لوگوں کو ذہن دیا جاتا تھا یہ منحوس عورت ہے جس نے جیتے جی اپنے شوہر کو کھا لیا۔ یہ دستور تھا، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس پر ظلم ہوتا تھا، بچے یتیم ہو جاتے تھے، ان کے مال کو لوگ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ یہ دنیا ہندوستان اور دوسرے ملک کا دستور تھا، لیکن عرب کا دستور یہ تھا کہ بھائی اپنی بہن کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا، اس لیے وہ کسی کا سالہ بننا پسند نہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین میں تربور دفن کر دیتا تھا، لوگ باعث فخر محسوس کرتے تھے، بچیاں سسک رہی تھی، عورتیں آہو فغا کر رہی تھی، یتیم آواز دے رہے تھے میرا محافظ کب آئے گا،
बचाने वाला कब आएगा, हमारी अहमियत को बताने वाला कब आएगा, हमें पाप के जुल्म से निजात दिलाने वाला कब आएगा। बेटियां यही कहती थी कब तक गढ़ती